شہید اشفاق اللہ خان، جن کی عظیم قربانی غلامی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آزادی کی مشعل راہ بنی۔ ہندوستان کی گزشتہ 200 سالہ تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو قومی احساسات کی بیداری، تحریک آزادی اور بے شمار وطن پرستوں کے کارناموں کا عہد زرین سامنے آتا ہے، جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کو دشمنوں کے آہنی پنجوں سے آزاد کرایا۔ ان میں ایک نام کاکوری کیس کے ہیرو، مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کا بھی ہے۔ اشفاق اللہ خان کی ولادت 22 اکتوبر 1900 عیسوی کو شاہجہاں پور کے ایک معزز جاگیردار شفیق اللہ خان کے گھر میں ہوئی۔ ان کی والدہ مظہر النساء بڑی نیک سیرت اور غریب پرور خاتون تھی۔ اشفاق کو گھر والے پیار سے اچھو میاں کہتے تھے، جو اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رب حقیقی نے ان کو حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ دوران تعلیم وہ انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے اور 9ویں کلاس کے بعد بالآخر مشن اسکول کو خیرباد کہہ دیا۔ محض 19 سال کی عمر میں HSRA یعنی ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ HSRA نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی تیار کی، لیکن وسائل کی کمی اور پیسے کی قلت کے سبب اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا محال تھا۔ 8 اگست 1925 عیسوی کو HSRA کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں انگریزی سرکار کا خزانہ لوٹنے کی تجویز رام پرساد بسمل نے پیش کی، جس کو اشفاق اللہ خان نے عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام شرکاء راجندر ناتھ لہری، سچندر ناتھ بخشی، چندر شیکھر آزاد، کیشو چٹرجی، مکندی لال، منمتھ ناتھ گپتا، بنواری لال اور ٹھاکر روشن سنگھ کی تائید و رضامندی حاصل کی۔ راجندر سنگھ لہری کے رہنمائی میں 10 انقلابیوں کی ایک ٹیم 9 اگست 1925 عیسوی کو لکھنؤ پیسنجر ٹرین میں سوار ہوئی۔ اشفاق، سچندر ناتھ بخشی اور راجندر سنگھ 2nd کلاس میں، باقی 3rd کلاس میں بیٹھے۔ جب ٹرین نے عالم نگر اسٹیشن کی جانب رخ کیا تو 2nd کلاس کے ڈبے سے زنجیر کھینچ کر سرکاری ملازمین اور مسافروں کو متنبہ کیا کہ آپ لوگ شانت رہے، ہم لوگ چور یا ڈکیت نہیں بلکہ انقلابی ہیں۔ ہم ودیشی حکومت کو ختم کر کے بھارت کی جنتا پر بھارتیوں کا راج قائم کرنے کے لیے حکومت سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا جنتا یا سرکاری ملازمین سے کوئی جھگڑا نہیں، مگر جو ہمارے راستے میں روڑا اٹکائے گا ہم اس کو۔ ان حریت پسندوں نے وقفے سے ہوائی فائرنگ اور دھماکے کر کے ریل کے ڈرائیور اور حفاظتی عملے کو اپنے قابو میں لے لیا۔ ایک مسافر ان سے مقابلہ کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 2 جنگجوؤں نے مل کر خزانے کے صندوق کو ٹرین سے گرایا۔ اشفاق اللہ خان نے ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے باکس کو پاش کر دیا۔ اس واردات سے HSRA کو 4,601 روپے، 15 آنے اور 6 پائی رقم حاصل ہوئی۔ خزانے کی لوٹ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ پورے علاقے پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہو گئے۔ مسافروں سے حلیہ دریافت کر کے بڑے پیمانے پر تلاش اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔ موقع واردات سے پولیس کو ایک چادر ملی جس پر شاہجہاں پور کے ایک دھوبی کی مہر تھی۔ علاوہ ازیں لوٹ کے چند لوٹے گئے نوٹ بھی اسی شہر سے پکڑے گئے۔ اس بنا پر پولیس تحقیقات کا سارا رخ یہی منتقل ہو گیا۔ اس ضلع کے علاوہ کانپور، بنارس اور الہ آباد وغیرہ سے 40 سے زائد جانبازوں کو پولیس نے حراست میں لیا، لیکن کیس کا اصل ہیرو پولیس کی گرفت سے باہر تھا۔ برطانوی حکومت کو خزانے کے لوٹنے سے زیادہ HSRA کی منصوبہ بند کارروائی اور اس کی سرگرمیوں سے تشویش تھی۔ حکومتوں نے اس کیس کی تفتیش کی ذمہ داری CID کے ایک سینئر پولیس افسر تصدق حسین کے سپرد کی، جنہوں نے اپنی ذہانت اور دانش مندی سے HSRA کے 2 اراکین بنواری لال اور بھوپندر سانیال کو سرکاری گواہ بنا کر کیس کی تہہ تک پہنچنے میں بہت جلد رسائی حاصل کر لی اور کاکوری کیس سازش کا پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس واردات کی اصل روح رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ ہے۔ اشفاق اور بسمل کے آپس میں بڑے گہرے مراسم تھے۔ دونوں ہندو مسلم اتحاد، سماجی اور مذہبی اصلاحات کے کٹر حامی تھے۔ دونوں کو سیاست اور شاعری سے گہرا شغف تھا۔ ان کی انقلابی نظمیں اور تقاریر کو بڑے شوق سے سنا جاتا تھا۔ 25 دسمبر 1925 عیسوی کو رام پرساد بسمل کو ساتھیوں کی مخبری سے گرفتار کیا جا چکا تھا، لیکن اشفاق کے حالات حاضرہ پر گہری نظر تھی، مگر وہ ساتھیوں کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو گئے
اور انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اشفاق نے کچھ ایام گنے کے کھیت میں گزارنے کے بعد بارہ بنکی دیوا شریف میں اپنے پیر و مرشد حضرت وارث علی شاہ کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر بنارس ہوتے ہوئے بہار پہنچے، جہاں ڈالٹن گنج میں کچھ عرصے تک انہوں نے ایک انجینئرنگ فرم میں ملازمت کی۔ تقریباً 10 ماہ میں یہاں کی آب و ہوا اور ماحول سے عاجز ہو کر دہلی چلے آئے۔ جلا وطنی کے دوران اشفاق اپنے ساتھیوں پر گورکھپور اور لکھنؤ میں زیر سماعت مقدموں سے پوری طرح بے خبر رہے۔ ان کو حکومت کی نیت کا احساس ہو چکا تھا کہ مقدمات صرف ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ حکومت تمام ملزمان کو سزا دینے کا تہیہ کر چکی ہے۔ دہلی میں ان کی ملاقات بچپن کے ایک دوست سے ہوئی جس نے اپنے گھر پر ان کی بڑی خاطر مدارات کی۔ کچھ دن آرام و سکون سے گزرنے کے بعد اس دغاباز نے چند سکوں کی خاطر ان کی مخبری کر دی۔ آخرکار 8 ستمبر 1929 عیسوی کی علی الصبح پولیس نے ان کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ اشفاق اللہ خان نے قید و بند کی صعوبتیں فیض آباد جیل میں برداشت کی۔ جیل میں انہوں نے پابندی سے نماز، قرآن مجید اور روزوں کا پورا اہتمام کیا۔ مقدمے کی کارروائی لکھنؤ عدالت میں شروع کر دی گئی۔ اس مقدمے کے انچارج پولیس افسر تصدق حسین تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ اشفاق بھی دیگر ساتھیوں کی طرح بسمل پر سارا الزام لگا کر اپنی جان بچا لیں، جس کے لیے انہوں نے اشفاق کو انعام و اکرام سے نوازے جانے کا لالچ بھی دیا، لیکن اس مرد مجاہد کے موقف میں ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئی۔ اشفاق اللہ خان نے تصدق حسین کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، تصدق صاحب، میں ایسی باتیں سننا بھی نہیں چاہتا۔ رام پرساد بسمل اپنے دیش اور دیش واسیوں کی بھلائی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انگریزوں کی غلامی سے پنڈت جی کی سیوا کو میں اپنا دھرم سمجھتا ہوں۔ پنڈت جی کی میرے دل میں بہت عزت ہے، میں ان کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کروں گا۔ لکھنؤ میں اشفاق اللہ خان کا مقدمہ ڈپٹی کلکٹر عین الدین کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ سیشن جج ہملٹن کی عدالت میں زیر سماعت آیا، جس نے 6 اپریل 1925 عیسوی کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جب اشفاق اللہ خان سزا سن کر عدالت سے باہر آئے تو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کا آبدیدہ دیکھ کر انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، رونا دھونا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ خاندان کا ایک فرد ظلم و جبر سے ٹکر لیتا ہوا تختہ ادار پر چڑھ گیا۔ اس کیس میں اشفاق اللہ خان کے ساتھ روشن سنگھ اور رام پرساد بسمل کو بھی پھانسی اور 15 ملزمان کو 5 سے 15 سال تک کی قید کی سزائیں دی گئی۔ ماہرین کے مطابق جیل ریکارڈ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ موت کے مہمان کا وزن بڑھ جائے، مگر جس وقت اشفاق اللہ کو پھانسی کی سزا ہوئی تو ان کا وزن تقریباً 84 کلو تھا، لیکن پھانسی کے وقت تقریباً 92 کلو ہو چکا تھا۔ 19 دسمبر 1927 عیسوی کو اشفاق اللہ خان نے فیض آباد جیل بیرک میں معمول سے قبل بیدار ہو کر غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، نماز ادا کر کے تلاوت قرآن مجید کی اور بائیں بازو پر کلام الہی کو لٹکایا اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے کا ہار سمجھ کر چوما۔ جیل سپرڈنٹ نے جب ان کی آخری آرزو دریافت کی تو انہوں نے کہا، کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے رکھ دے کو ای ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ سچ ہے کہ شہید اشفاق اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی غلامی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آزادی ہند کے لیے لڑنے والوں کے لیے مشعل راہ بنی۔